اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے جو سنڈے ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع، ٹھیک ہے، اس میں یہ بتایا گیا تھا جو قرآن کی جو کور جس کے بارے میں آگے بات کی جانی ہے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ تو بیسیکلی قرآن جو ہے وہ اپنی وضاحت خود کرتا ہے، جیسے ہم نے شروع سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، تو سورہ بقرہ بھی جہاں سے شروع ہوئی ہے پہلے بتایا کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، پھر متقین کی کیا جو ہیں کریکٹرسٹکس ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا، پھر اس کے آگے کتنے قسم کے انسان ہیں، 3 قسم کے انسانوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک یہ مومنین ہیں، کافر ہیں اور منافق ہے۔ پھر اس کے آگے بتایا گیا جو تیسرے رکوع میں کہ عبادت جو ہے وہ صرف اللہ ہی کرنی ہے جس نے تمہیں بنایا ہے، اور اس کے علاوہ جو اعتراضات تھے کہ اس میں بڑی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دی جا رہی ہیں ان کے بارے میں بات کی گئی۔ پھر اس کے بعد جنت اور جہنم کے بارے میں بات کی گئی۔ تو آگے ہم چوتھا رکوع آج انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور وہ یاد کرو وہ وقت جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں انسان کو خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ اب یہ اس رکوع میں بات ہو رہی ہے شیطان اور ابلیس کی، یہ قرآن میں 7 دفعہ ان کا ذکر آیا ہے۔ تو اب یہ مطلب کہ بالکل سٹارٹ سے اللہ تعالیٰ بات بتانا شروع کی ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب میں نے ملائکہ اصل میں ملک لفظ سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پیغمبر، ٹھیک ہے۔ تو ملائکہ وہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جن کو نظام سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ کسی فرشتے کی ڈیوٹی ہے کہ وہ بارش کے کام پہ لگا ہوا ہے، کوئی پہاڑوں کا ہے، کوئی کسی چیز کا، مطلب کہ اس طرح جیسے کہ مثال کے طور پہ سول سرونٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح کا نظام ہے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ ایک بنانے لگا ہوں۔ خلیفہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خلیفہ ہوتا ہے نائب۔ جیسے کہ ہم دیکھیں جب سب کانٹیننٹ پہ ان کا راج تھا، UK کا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایک وائسرائے ہوتا تھا، انڈیا سب کانٹیننٹ کے اوپر ایک وائسرائے ہوتا تھا۔ وہ وائسرائے نائب ہوتا تھا کنگ کا، کہ جو کنگ کے آرڈرز ہوتے تھے اس نے یہاں پہ وہ امپلیمنٹ کرنے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہی خلیفہ کا بھی وہی مطلب ہے کہ یہ جو بادشاہ ہے، جو اللہ جو اس کائنات کا بادشاہ ہے، اس کا خلیفہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کے بھیجا ہے کہ جو اس کے قانون ہیں وہ اس نے امپلیمنٹ کرنے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی انسیڈنٹس ایسے ہو جاتے تھے کہ اب اس ٹائم اس کو کنگ کے پاس جا کے تو وہ اس سے مشاورت وہ نہیں کر پاتا تھا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو اپنے وہاں پہ رہتے ہوئے اپنے لحاظ سے دیکھتے ہوئے ان قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر کوئی فیصلہ دینا ہوتا تھا، جس کو ہم اسلام میں اجتہاد کہتے ہیں، کہ کوئی نئے مسئلے مسائل نکل آئے ہیں تو پھر اس کا وہ پھر ان کو دیکھتا ہے، اور جو پچھلے واقعات ہوئے ہوتے ہیں ان کے حساب سے جو پچھلے قانون جو ہوتے ہیں اسلامی قانون جو ہیں ان کو دیکھتے ہوئے پھر وہ ایک فیصلہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیم ایز اٹ از یہ وہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نائب بنا کے بھیجا ہے اس دنیا میں کہ اللہ کے جو احکامات ہیں، اللہ کے جو لاز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے بیسیکلی۔ تو آگے کیا ہوا؟ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، انہوں نے کہا کیا تو اسے با اختیار بنانا چاہتا ہے جو اختیار کے زور پر فساد اور کشت و خون کرے گا۔ اب یہاں پہ انہوں نے ایک ان کے دل میں جو فرشتوں کے دل میں بات آئی کہ اگر اللہ اس کو اختیار دے دے گا، کیونکہ جو مطلب جو خلیفہ ہوتا ہے اس کے پاس اختیار، فرشتوں کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، وہ تو انہوں نے وہی کام کرنا ہے جو اللہ نے ان کو کہہ دیا، انہوں نے اسی کام پہ، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے۔ لیکن خلیفہ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، ہر طرح کا اختیار نہیں ہوتا پر کچھ اختیارات اللہ نے ان کو دیے ہوتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ اگر تو اللہ ان کو اختیار دے دے گا تو یہ تو فساد کریں گے،
انہوں نے خدشہ اپنا ظاہر کیا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو فرمایا اللہ نے کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تم ابھی صرف یہی چیز دیکھ رہے ہو کہ میں اس کو اختیار دے دوں گا تو آگے جا کے یہ فساد کرے گا، لیکن دوسری سائڈ تم اس کی نہیں جانتے ہو. جس چیز کا مجھے علم ہے وہ تمہیں علم نہیں ہے اس چیز کا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اللہ نے آدم کو سب اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انسان دو طرح کا نالج ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ریویلڈ نالج اور ایک ہوتا ہے ایکوائرڈ نالج. ریویلڈ نالج وہ ہوتا ہے جو اللہ وحی کے ذریعے انسان کو بتا دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایکوائرڈ نالج یہ ہوتا ہے جو ہم سائنس کے تھرو جو ہم آبزرویشنس کر کے، ٹھیک ہے، تو جو ہم نالج گین کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایکوائر نالج، ٹھیک ہے. تو جب بھی انسان کوئی نئی چیز دریافت کرتا ہے نا تو اس کا وہ ایک نام رکھ لیتا ہے، پھر اس نام سے اس چیز کے بارے میں اس کو علم ہو جاتا ہے. اب جیسے موٹر سائیکل ایک نام ہم نے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اب موٹر سائیکل کا نام اگر میں آپ لوگوں کے سامنے لوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہاں ایک موٹر سائیکل ہے، اس میں اس کا انجن ہوتا ہے، ٹینکی ہوتی ہے، پٹرول ہوتا ہے، مطلب کہ اس کے بارے میں سارا آپ کو علم آپ کے ذہن میں فیڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نام بتا دیے اور نام کے ساتھ ان کو علم بھی ان تک پہنچ گیا اس چیزوں کا، ٹھیک ہے. اور پھر فرشتوں کو کہا کہ ہاں بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو تو. فرشتوں کو تو نہیں پتہ، فرشتوں کو تو اپنی ڈومین کا نالج ہے بس، کہ جو فرشتہ بارش کے کہاں پہ معمور ہے اس کو صرف اسی کا نالج ہے، اس کو ادھر ادھر کا نالج نہیں ہے. لیکن انسان ایک واحد مخلوق ہے جس کو جامعہ نالج ہے، جس کو ہر چیز کا نالج ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب وہ نام جو حضرت آدم کو سکھائے گئے تھے وہ اب آہستہ 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 ایکوائر کرتے کرتے آج ہم کتنا آگے پہنچ گئے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو پوری انسان کی تاریخ میں 10,000 سال کی تاریخ میں اتنی ترقی کبھی نہیں ہوئی جتنی پچھلے 50 سال میں ہو گئی ہے ٹیکنالوجی کے دور میں. تو اس سے وہ دجال کا بھی آیا میرے ذہن میں. دجال اصل میں جو دجال کے کہتے ہیں، دجال کا ظہور ہوگا قیامت کے قریب. تو دجال کیا ہے؟ دجال اصل میں دجل کی جمع ہے، عربی کا لفظ ہے دجل، اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ. تو دھوکے کی جمع ہے دجال، مطلب کہ بہت زیادہ دھوکہ. جیسے روایات میں اگر ہم دیکھیں تو آتا ہے کہ دجال وہ جو ہوگا وہ کیا نام لیتے ہیں، پوری دنیا پہ اس کی نظر ہوگی، ٹھیک ہے. وہ ایک جگہ، وہ کچھ ہی عرصے کے اندر، کچھ ہی گھنٹوں میں پوری دنیا کا چکر لگا لے گا، ٹھیک ہے. اس کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ جدھر چاہے بارش کر دے، جدھر چاہے روک دے. اس کا جو دنیا کا اناج ہوگا اس پہ اس کا قبضہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس چیز کو اب وہی ہم اپنا مائنڈ سیٹ رکھیں پیچھے والا، تو اس میں تو پھر کہ وہ ایک انسان آئے گا، اس کی آنکھ ہوگی ایک یہاں پہ لگی ہوگی اور وہ یہ دجال ہوگا اور آ کے وہ اس طرح کرے گا، ٹھیک ہے. ہم نے چیزوں کو دیکھنا ہے لاجیکلی ریزنیبل طریقے سے، ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ نے جو نبی کو، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اس طرح کا معجزہ نہیں ملا، ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو جتنے نبی آئے ان کے پاس معجزات ہوتے تھے. حضرت موسیٰ کے پاس ان کا جو عصا تھا وہ سام بن جاتا تھا، وہ ہاتھ اپنے یہاں سے ڈال کے نکالتے تھے تو وہ چمکنا شروع ہو جاتا تھا. حضرت عیسیٰ کو معجزات ملے کہ وہ جو پیدائشی اندھے ہوتے تھے ان کو نظر آنا شروع ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے. مردوں کو وہ زندہ کر دیتے تھے. تو اس طرح کے معجزات حضور پاک کو کیوں نہیں ملے؟ یہ ایک سوال ہے. معجزہ حضور کو کیا معجزہ دیا گیا؟ یہ قرآن، ٹھیک ہے. یہ معجزہ ہے حضور کا، ٹھیک ہے. کیوں نہیں ملے؟ کیونکہ آگے آنے والا دور جو ہے نا اس کو کہتے ہیں ایج آف ریزن. یہ 1600 عیسوی کے بعد ایج آف ریزن آ گئی ہے. اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ ان چیزوں پہ یقین کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ معجزات وغیرہ پہ.
تو 1600 عیسوی کے بعد جب ایج آف ریزن آئی نا، لوگوں نے ہر چیز کا لاجک دیکھنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، ہر چیز کا ریزن جاننا شروع کر دیا، تو پھر لوگوں کو ان باتوں پہ آمادہ کرنا مشکل ہو گیا بڑا. اسی لیے آج ہم دیکھیں تو یہ کرسچینٹی اور یہ جو اپنا جیوززم ہے، اس سے لوگ اس وجہ سے پیچھے ہو رہے ہیں کہ ہم ان کے پاس لاجیکل آنسرز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور بیچ میں انہوں نے اپنا بھی ایڈ آنس کر لی ہوئی ہیں کافی چیزیں. اور آج اگر دیکھا جائے تو لوگ اسلام سے بھی پیچھے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. پہلے اسلام ایسا واحد مذہب تھا جس میں لوگ آتے تھے، اس کو چھوڑ کے جاتے نہیں تھے. لیکن آج ہم دیکھیں تو لوگ وہاں سے بھی ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی مین جو وجہ ہے نا وہ ہے کہ جو ہمارے علماء ہیں اور جو ہمارے یہ مولوی حضرات ہیں، ان کی لا علمی، کہ ان کے پاس دنیاوی علم ہی نہیں ہے. اصل میں تو دنیاوی علم تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا، علم سارا جو ہے وہ دینی ہی ہے. اگر آپ کسی بھی چیز کو سمجھنا چاہتے ہو، اس کے لیے آپ کے پاس دنیاوی علم ہوگا تو آپ کو چیز کی بہتر سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے. تو اس کا ایتھیزم کی طرف جانے کا مین مقصد، وہ مین وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کے پاس لا علمی ہے. انہوں نے وہ کرامات کی کتابیں رٹی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. موسٹلی تو جو علماء جو ہیں انہوں نے تو قرآن نہیں پڑھا ہوتا ترجمے کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو وہ بس وہی کتابیں انہوں نے رٹ کے تو وہی آگے کرامات ہی سنائی جا رہے ہیں، کرامات ہی سنائی جا رہے ہیں. پر آج کل کا جو جوان ہے جس پہ اتنی بمبارڈمنٹ ہے انفارمیشن کی، ٹھیک ہے، اس سے پہلے اتنی انفارمیشن نہیں تھی. آج سے 50 سال پہلے اتنی انفارمیشن کی بمبارڈمنٹ نہیں تھی لوگوں کے ذہنوں پہ. آج ہم دیکھتے ہیں تو ہر طرف سے سوشل میڈیا کھول لیں تو کہیں سے کوئی انفارمیشن آ رہی ہے، کہیں سے کوئی انفارمیشن آ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اتنی بمبارڈمنٹ میں آپ نے ایک صحیح راستے پہ لے کے جانا، تو اس کے لیے آپ کے پاس بھی خود نالج ہونا چاہیے، تبھی آپ اگلے بندے کو آپ صحیح کر سکو گے. نہیں تو وہ ہر انسان لاجک مانگتا ہے آج کل. تو یہ مین وجہ ہے اس طرف جانے کی. تو بات ہو رہی تھی اصل میں دجال کی. تو اگر ہم دیکھیں تو جو سسٹم جس طرف جا رہا ہے، تو آج سے 10-20 سال بعد، ٹھیک ہے، جو جیوز لے کے آ رہے ہیں نیو ورلڈ آرڈر، کہ ایک ہی باڈی ہوگی جو گورن کرے گی پوری دنیا کو. اس کا انہوں نے ایک انہوں نے نکالا ہے آرگنائزیشن جو انہوں نے بنائی ہے، جس میں وہ بڑا کامیاب ہوئے ہیں، وہ ہے یونائٹڈ نیشنز. انہوں نے ایک تنظیم انہوں نے بنا لی ہے کہ جو پوری دنیا کو گورن کرے گی، ٹھیک ہے. اب ہم دیکھیں تو وہ ان لوگوں کی پوری دنیا پہ نظر ہے کہ کدھر کیا ہو رہا ہے. جیسے روایات میں آتا ہے کہ دجال کی جو ہے وہ ہر کسی پہ نظر ہوگی، ٹھیک ہے، کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور آج سے 10-15 سال 20 سال پہلے بھی جو ایک تنظیم ہے، اس کو کیا نام ہے اس کا، الومیناٹی، ٹھیک ہے. ان کے پاس ایسی مشین ابھی آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ وہ مشینز تیار ہو چکی ہیں کہ جدھر چاہتے ہیں آرٹیفیشلی بارش وہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ناسا بھی یہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ابھی کچھ دنوں پہلے پچھلے سال میرے خیال سے اسموگ میں، پچھلے سال یا اسی سال اسموگ میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لاہور میں بھی 20 کروڑ کا خرچہ آئے گا، مصنوعی بارش ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، یہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے کہ جدھر چاہیں بارش کر دیں، جدھر چاہیں وہ وہاں پہ قحط سالی کر دیں، ٹھیک ہے. تو یہ قدرت پہ انسان قابو پائی جا رہا ہے. 100% تو نہیں پا سکتا ہے، لیکن وہ چیزیں آئی جا رہی ہیں. اور جیسے آج کل جہاز آ گئے ہیں، کچھ ہی گھنٹوں میں انسان دنیا کی اس نکر سے دوسری نکر پہ پہنچ جاتا ہے. اور یہ بھی چیز تیز سے تیز تر ہوئی جا رہی ہے. آگے آنے والے سالوں میں کیا پتہ کہ یہ جو 12-13 گھنٹے کا سفر ہے، یہ 1-2 گھنٹوں کا ہو جائے، ٹھیک ہے. تو وہ جو نظام ہے، وہ جو دجالی سسٹم ہے، وہ آئی جا رہا ہے. وہ ایک ہی اوپر باڈی ہوگی جو گورن کرے گی پوری دنیا کو، ٹھیک ہے. اس کی نظر پوری دنیا پہ ہوگی، وہ جدھر چاہے گی وہ لوگ جا سکیں گے، ٹھیک ہے. جس کا وہ چاہیں گے، جہاں بارش کرنا چاہیں گے بارش کر دیں گے. تو اصل میں یہ ہے دجال، ٹھیک ہے. یہ دھوکے کی جمع کا جو یہ لفظ ہے نا، تو یہ دجال ہے اصل میں. یہ جو سارا سسٹم ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو گورن چاہے جو بھی اس ٹائم جو ہے وہ ابھی امریکہ اوپر ہے، وہ کر رہا ہے. ابھی اسرائیل بھی. اچھا، ایک اور مزے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے، اب اسرائیل اس ٹائم پوری دنیا میں نا R&D کے وہ شعبے میں اسرائیل سب سے آگے ہے. USA کی بھی جتنی بڑی کمپنیز ہیں، ان کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اسرائیل میں ہی ہو رہی ہیں. اب اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ اسرائیل موت پہ قابو پانا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے آبزرو کیا، انہوں نے اپنے ایکسپیریمنٹس کیے، انہوں نے دیکھا کہ جب انسان مرتا ہے نا،
تو ایک خاص قسم کی نا انرجی ہے انسان کے اندر جو اس میں سے نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے, جب تک وہ زندہ ہے وہ انرجی اس کے جسم میں پائی جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو جیسی وہ انسان جب مرتا ہے وہ انرجی نکل جاتی ہے اس میں. اور یہ لا تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ انرجی کانٹ بی کریٹڈ اور نور بی ڈسٹرائڈ. ٹھیک ہے, تو وہ ڈسٹروائے نہیں ہوتی پر کہیں چلی جاتی ہے وہ. ٹھیک ہے, اب وہ اس چیز پہ کر رہے ہیں ریسرچ کہ اس انرجی کو نا ہم نے بھیجنا نہیں ہے کہ اس کو ہم کیپچر کر لیں کسی طریقے سے. جو انرجی نکل رہی ہے نا اس کو ہم کیپچر کر لیں اور اس کو پھر بعد میں ہم دوبارہ یوٹیلائز کر کے دوبارہ انسان, کیونکہ انسان جو ہے ہم اصل میں جو ہے وہ ہمارا مائنڈ ہی ہے, جو ہماری پرسنالٹی ہے, جو ہماری کریکٹرسٹکس ہیں وہ ہمارے مائنڈ میں ہی ہیں. اور مائنڈ اور برین بھی دو علیحدہ چیزیں ہیں. اب برین تو آپ کو پتہ ہے کہ برین تو یہاں پہ ہے, پر مائنڈ کا کسی کو نہیں پتہ مائنڈ کہاں پہ. وہ ایک فارم آف انرجی ہے. ٹھیک ہے, اس پہ ہم جو ہے تفصیلاً کسی اگلے لیکچر میں بات کریں گے. بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دنیا کر رہی ہے, دجالی جو سسٹم ہے وہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو چلیں بہرحال کافی آگے ہم نکل گئے تھے, واپس آتے ہیں اپنے اس پہ ٹاپک پہ. ہاں, تو بات ہماری یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو نام سکھا دی اور ان کو کہا فرشتوں کو کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ ان کے نام. تو فرشتوں نے کیا کہا, قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. انہوں نے کہا ہے اللہ تو پاک ہے, جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے علاوہ ہمیں کچھ معلوم نہیں, بے شک تو علم والا اور حکمت والا ہے. انہوں نے آگے سے سیدھا ڈینائی کر دیا. انہوں نے کہا اللہ ہمیں علم نہیں ہے, جتنا تو نے ہمیں علم دے دیا بس ہمیں اتنا ہی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے, علم سارا کا سارا تیرے پاس ہی ہے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم, تب اللہ نے فرمایا اے آدم تم ان اشیاء کے نام سناؤ. فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی عالم الغیب والسماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون. تو آدم نے ان کو نام بتا دیے. فرمایا کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے سب مخفی حقائق کو جانتا ہوں, اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو, اور اس سے بھی اور اس کا بھی علم ہے جو تم پوشیدہ رکھتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں, ان سارے علم کے بارے میں واقف ہوں جو آسمانوں میں اور زمین میں جو چھپے ہوئے علم ہیں, اور وہ بھی کہ جو تم ظاہر کرتے ہو, اور وہ بھی جو تمہارے دل میں پوشیدہ ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ اس پہ کئی مفسرین نے یہ اس کا مطلب کہ تفسیر اس کی یہ بھی کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو فرشتے تھے ان کے دل میں بھی تھا کہ شاید ہمیں بن جانا چاہیے, ہمیں خلیفہ بنانا چاہیے اللہ کو. ٹھیک ہے, اس لیے وہ اس طرح کے سوالات کر رہے تھے کہ ہم تو اللہ کے اتنی خدمت ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, نافرمانی بھی نہیں کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں خلیفہ بنا دے. یہ کئی مفسرین کا جو ہے نا ان کا نظریہ ہے. بہرحال وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو. ٹھیک ہے, اب یہ سجدہ تعظیماً سجدہ تھا یا جس طرح بھی تھا, بہرحال سجدہ اس کی مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اب ایک, جیسے میں نے آپ کو پہلے مثال دی کہ جو فرشتے ہیں وہ ایز اے سول سرونٹ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ انسان کو خلیفہ بنا رہا ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ وائسرائے بنا رہا ہے, اور اس کے نیچے جو ہیں سول سرونٹس نے سارے کام کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اس کے آگے جھکو کہ تم نے اس کے لیے کام کرنے ہیں. ٹھیک ہے, انسان کوئی دنیا میں کوئی کسی بھی چیز کا ارادہ کرتا ہے نا, تو وہ ارادہ اس لیے کمپلیٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر جا کے وہ کام پورا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم نے آدم کے آگے جھکنا ہے
تاکہ جب یہ خلیفہ بن کے یہ جب دنیا میں جائے گا تو تم نے اس کے لیے جو فیکٹرز ہیں ان کو کمپیٹیبل کرنا ہے اس کے ارادوں کے لیے، چاہے وہ ارادہ غلط ہے یا صحیح ہے، اس کا تو آخرت میں جا کے حساب ہوگا۔ پر فرشتوں کیونکہ وہ ہر کام پہ مامور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کو سجدہ کروایا۔ پھر آگے آتا ہے کہ مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اب یہاں پہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس بھی چاہے فرشتہ ہی تھا، اس نے نہیں سجدہ کیا، لیکن فرشتے میں جو ہے نا وہ نو نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فرشتہ وہی کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہہ دیا۔ یہ آگے جا کے آئے گا کہ جو ابلیس جنوں میں سے تھا، جنات میں سے تھا، پر وہ اتنا عبادت گزار تھا کہ مطلب وہ فرشتوں کے پاس تک اس کو رسائی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، پر وہاں پہ کیا ہوا کہ اس نے سجدے سے انکار کر دیا، ابا واستکبرا، اس کے اندر اکڑ آ گئی، اس نے انکار کر دیا اور وہ متکبر ہو گیا کہ میں تو اتنا میں نے عبادت کی ہے اللہ کی، اتنا میں نے جو ہے وہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے، اور میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بنایا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کو میں فرشتہ وہ خلیفہ بنا دوں گا ادھر اپنا زمین پہ۔ تو اس وجہ سے اس کے اندر تکبر آ گیا کہ اس کو نہیں بننا چاہیے، تو وہاں پہ اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب یہ جو کانا لفظ ہے نا، یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے کہ ہو گیا بھی اس کا مطلب آتا ہے، اور اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ وہ تھا ہی کافروں میں سے، مطلب وہ کافروں میں سے ہی تھا۔ اب اس کی جو ہے کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا، ٹھیک ہے، تو وہ دونوں اصطلاح میں یہ استعمال ہو سکتا ہے کہ یہاں تو وہ کافر ہو گیا، یہاں تو وہ تھا ہی کافروں میں سے، اب اس کا جو تھا وہ سامنے آ گیا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے مثال دے رہا تھا کہ منافقین، انسان کا تب بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اس پہ کوئی آزمائش آتی ہے، ٹھیک ہے، تب ہی اس کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے غزوہ احد میں منافقین، غزوہ احد نہ ہوتا تو وہ جو 300 منافق علیحدہ ہو گئے تھے ان کا پتہ نہ چلتا۔ یہ اس طرح کی آزمائشیں جو ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں تاکہ اللہ جو ہے وہ دکھا دے کہ کون جو ہے وہ ایمان پہ ہے اور کون اس پہ نہیں ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمَ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَّا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور ہم نے کہا ہے آدم تم اور تمہاری بیوی باغ میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب کچھ لوگ کئیوں نے، میرے خود اپنے دل میں بھی یہ سوال آیا کہ جب اللہ نے انسان کو بنایا ہی زمین کے لیے تھا، تو پھر یہاں پہ جو لفظ آ رہا ہے جنت کا، تو پھر جنت میں اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا؟ ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ پہلے کہہ رہا ہے کہ میں زمین کے لیے خلیفہ بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں رکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کھاؤ پیو، اور سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیجا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ اس جنت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جنت اصل میں عربی کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے باغ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بھی نا دو نظریے ہیں لوگوں کے۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ چیز ہے نا کہ وہ جو جنت ہے نا جس میں بعد میں جانا ہے، اس سے تو واپسی کا اس میں تصور نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ہر جگہ کہا ہے کہ اس جنت میں جب جو جائے گا وہ پھر ہمیشہ ادھر ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ جنت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ کوئی آسمان پہ کوئی جنت، کوئی باغ تھا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا تھا۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جس کو میں بھی تھوڑا سپورٹ کرتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہی کہیں اوپر جگہ پہ آدم کی تخلیق جو ہے وہ دنیا پہ ہی ہوئی تھی، اور اس دنیا پہ ہی کہیں اوپر کوئی باغ تھا جس پہ ہر طرح کے میوہ جات اور کھانے پینے کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی تھیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جیسے کہ مثال کے طور پہ کہ جب کوئی CSS بندہ پاس کرتا ہے نا تو اس کی ٹریننگ کے لیے اس کو CS کی اکیڈمی جو ہے وہ جوائن کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ اس کی ٹریننگ ہوتی ہے ڈیمونسٹریشن کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیمونسٹریشن کے لیے ایک وہاں پہ رکھا ان کو کہ یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں پہ کھاؤ پیو، جو تم نے کھانا پینا کھاؤ،
لیکن اس ایک درخت ہے اس کے پاس نہ جانا، ٹھیک ہے، نہیں تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پہ یہی اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا تھا کہ ان کو کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے، اور جو چیز ہم نے منع کر دی تم نے اس کے پاس جانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اصل مقصد وہاں پہ رکھنے کا یہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور اب دنیا میں بھی دیکھا جائے تو کتنی قسم کی پینے کی چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، صرف چند ایک حرام ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کے پاس نہیں جانا۔ اب اگر ان کے پاس بھی انسان جاتا ہے تو پھر تو وہ اس کے اختیار میں ہے، آخرت میں اسی چیز کا جو ہے وہ سزا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ باقی آپ چیزیں جو ہیں جتنی وہ کھاؤ پیو، بس اس درخت کے پاس نہیں جانا ہے۔ تو کیا ہوا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ پھر شیطان نے دونوں کو اللہ کے اس حکم سے پھسلا دیا اور جس جگہ وہ تھے وہاں سے نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ نکل جاؤ اس باغ سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو پھر وہی ہوا جو شیطان نے ان کو بہکایا کہ اس درخت کے پاس جاؤ تسی، تو وہ چلے گئے دونوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اتر جاؤ اب اس باغ سے، اب جاؤ نیچے زمین میں۔ اب ایک یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے الٰی حین، کہ ایک مقرر وقت کے لیے اب تم نے زمین میں تم لوگوں نے رہنا ہے، اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اب کئی چیزیں ہوتی ہیں، بندہ انسان دیکھے تو، کہ جو عورت ہے وہ مرد کو گمراہ کرتی ہے، اور مرد جو ہے وہ عورت کو گمراہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک کوئی مرد ہے، کوئی اچھا کام کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے اس کی جو بیوی ہے یا اولاد ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم یہ جو انسان کے لیے جو اس کی خواہشوں کی چیزیں، خواہشات جو ہیں، جس میں عورتیں، اولاد اور سونے اور چاندی کے ڈھیر اور نشان زدہ گھوڑے اور جانور اور زمینیں، یہ سب انسان کو عزیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے اس میں ان کی محبت میں وہ مغلوب ہو کے تو ان چیزوں سے پیچھے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ انسان کوئی اچھا کام کرنا چاہ رہا ہے، اس کی بیوی اس کو روک دیتی ہے کہ نہیں یہ کام نہ کرو، اپنے حالات دیکھو، اپنے بچوں کو دیکھو، ٹھیک ہے، آگے ان کا کیا ہوگا، یہ وہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز یہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہے۔ اس کے آگے جی فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات حاصل کیے تو اللہ نے ان کے قصور معاف کر دیے، بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ جب اب ایک غلطی ہوئی شیطان سے بھی، ٹھیک ہے، جو اس نے سجدہ نہیں کیا، پر وہ اس پہ اکڑ گیا، اس لیے وہ شیطان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دوسری غلطی ہوئی آدم سے بھی، پر ان کو پشیمانی ہوئی اور انہوں نے اللہ سے اب معافی چاہی، تو اللہ نے ان کو کچھ کلمات سکھا دیے۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کلمات جی حضور پاک کا نام ان کو سکھا دیا، تو وہ ان کا وسیلہ دے کے انہوں نے مانگا، تو اس وجہ سے جو ہے نا ان کے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اصل میں اس طرح کی بات نہیں ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ قرآن جو ہے وہ اپنی تشریح جو ہے وہ خود کرتا ہے، تو اس میں آگے جا کے آئے گا کہ وہ کلمات کیا تھے۔ وہ یہ دعا تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ کلمات اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھائے، اور یہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، اب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، جنہوں نے میری ہدایت کے مطابق عمل کیا تو ان کا انجام نہ کچھ خوف ہوگا، ان کو انجام کا نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ نے کہا اب جاؤ اب زمین میں، اب میری طرف سے ہدایت تمہیں آیا کرے گی، ٹھیک ہے، میرے پیغام دینے والے تمہیں آئیں گے، تو جو ان ہدایت پہ چلے گا وہ جو ہے اس کو نہ انجام کا خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوگا آخرت میں، ٹھیک ہے، اور جو اس ہدایت پہ نہیں چلے گا ادھر دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھے گا، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو حاکم تصور کرے گا، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور جنہوں نے قبول نہ کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ جہنم میں جانے والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہاں پہ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ٹھیک ہے، اب آیات کو جھٹلانے کا مطلب یہی ہے کہ جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ عبادت کا مطلب فل اوبیڈینس ہے، یہ نہیں ہے کہ کچھ آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اور کچھ اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں، آپ نے جو کام کرنا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی مرضی سے کرنا ہے، اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے وہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو وہ آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ اللہ کا، اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میری وجہ سے جو ہے مجھے ملا ہے، اس طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکومت ملی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، آپ نے اس کا نظام جو ہے اس کے قانون کو چلانا ہے، اپنے قانون نہیں بنانے ہیں۔ تو اس سے اگلے جو 9 رکوع ہیں کنزیکٹیو وہ ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں، تو جب ہم وہ پڑھیں گے ہم کو پتہ چلے گا کہ جو تب بنی اسرائیل کا جو حال تھا آج وہ ہماری امت کا حال ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اپنے کور کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔